ہمارے معاشرے میں اکثر و بیشتر ایسے واقعات پیش آتے ہیں جس میں ظالم اور بااثر افراد اپنی انا اور تسکین کے خاطر مظلوم اور غریب افراد پہ نہ صرف بہیمانہ وحشیانہ تشدد کرتے ہیں بلکہ ان کی تذلیل بھی کی جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ خیرپور کے نواحی علاقے کھوڑا میں پیش آیا، جہاں چوری کے الزام میں ایک نوجوان پر بہیمانہ وحشیانہ تشدد کیا گیا، اسے رسیوں سے پول سے باندھا گیا اور اس پہ تشدد کیا جاتا رہا۔ نوجوان بار بار رحم کی اپیل کرتا رہا لیکن اس کی ایک بھی نہ سنی گئی اور کافی دیر تک اس پر تشدد کیا جاتا رہا۔ جب یہ فوٹیج سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تو خیرپور پولیس حکام نے فوری طور پہ نوٹس لیا اور جن بااثر افراد نے نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا ان کی گرفتاری کے احکامات دیے۔ خیرپور پولیس حکام سے جانتے ہیں کہ کس چیز کی چوری کے الزام میں اس نوجوان کو پکڑا تھا، اتنا بہیمانہ تشدد کیوں کیا گیا، بااثر افراد کون تھے اور ان کے خلاف اب تک کیا کارروائی کی گئی ہے۔ ہم اس وقت ڈی ایس پی گمبٹ ملہیر خان کے ساتھ موجود ہیں۔ انہوں نے اس پورے واقعے کی خود پہنچ کے انکوائری کی، تفتیش کی۔ ان سے جانتے ہیں کہ واقعہ کس طرح پیش آیا تھا۔ یہ بتائیے گا، یہ 30 اکتوبر کو ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوتا ہے جس کی رپورٹنگ بعد میں کی جاتی ہے کہ یہ ایک لڑکا ہے، بخش علی نام ہے اس کا، اور اس پہ الزام یہ تھا گاؤں والوں کی طرف سے کہ اس نے نا مسجد کی بیٹری چرائی ہے، اور دوران بقول گاؤں والوں کے دوران وہ اس عمل کے ان لوگوں نے اس کو پکڑا اور پھر اس پہ تشدد کرتے رہے، لیکن پولیس میں ان لوگوں نے رپورٹ نہیں کیا۔ جب یہ 2-3 دن گزرے اور وہ ویڈیو وائرل ہوا جس کا نوٹس ہمارے ہائی اپس نے لیا کہ ان لوگوں نے اس بندے کو پکڑ کے خود ان لوگوں نے اپنی عدالت لگائی اور اس پہ تشدد کرتے رہے اور اس کی ویڈیو وائرل ہوئی، تو پولیس نے ہمارے جو ایس ایس پی ہیں سر حسن سردار، انہوں نے نوٹس لیا، اس کا کوگنیسنس لیا اور اسٹیٹ کی طرف سے ہم نے ان لوگوں پہ ایف آئی آر درج کی جن لوگوں نے اپنی عدالت لگائی اور جن لوگوں نے وہاں پہ اس بندے پہ تشدد کیا، اور ان میں سے 4 لوگوں پہ ایف آئی آر ہوئی اسٹیٹ کی طرف سے، اس کی انویسٹیگیشن ابھی کنٹینیوس ہے، اور ان میں سے ایک جوابدار جو گرفتار ہے، مزید جو 3 جوابدار ہیں اس کے پیچھے بھی ہماری پولیس ریڈز کر رہی ہیں، اور اس واقعے کی جو ڈیٹیلز ہیں اور جو اوورال انکوائری ہے وہ بھی ابھی ان پروسیس ہے انویسٹیگیشن، وہ بھی آپ میڈیا کے ساتھ جلد ہم شیئر کریں گے۔ اچھا، یہ بتائے گا کہ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے تو اس متاثرہ نوجوان نے کٹوائی ہے وہ ایف آئی آر ان کے خلاف یا سرکاری مدیت میں درج ہوئی ہے؟ نہیں، اس واقعے کی جو ایف آئی آر ہے وہ اسٹیٹ نے خود ذمہ لیا اس کا، اور اسٹیٹ کی مدیت میں یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے۔ وجہ اس کی اس متاثرہ نوجوان نے کیوں نہیں کٹوائی؟ وہ اس لیے متاثر نوجوان نے نہیں کٹوائی، شاید وہ گاؤں کے تھے تو آپس میں ان کی نا کوئی اینیمٹی ہو جانی تھی، پھر وہی ان کے پاس جواز آ جانا تھا نا کہ میں نے تو ایف آئی آر نہیں کروائی، اسٹیٹ نے ایف آئی آر کروائی ہے۔ جی بالکل، عام طور پہ یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ جب بااثر ظالم افراد کی جانب سے کسی بھی مظلوم اور غریب پہ تشدد کیا جاتا ہے اور پولیس یا حکومت اس پہ نوٹس لیتی ہے، کارروائی کرنے کی کوشش کرتی ہے، جو متاثرین ہوتے ہیں وہ خود اپنے ہی مقدمہ درج کرانے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور یہی چیز اس کیس میں بھی سامنے آئی ہے کہ جو متاثرہ نوجوان تھا جس پہ وحشیانہ تشدد کیا گیا پول کے ساتھ باندھ کے، اس نے خود یہ ایف آئی آر نہیں کٹوائی۔ متاثرہ شخص نے تو بااثر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرنے سے انکار کر دیا، تاہم اس کیس میں مثبت پہلو یہ ہے کہ خیرپور پولیس نے از خود نوٹس لیا اور سرکاری مدیت میں بااثر افراد کے خلاف مقدمہ بھی درج کرایا، ایک ملزم کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ ایس ایس پی خیرپور حسن سردار نیازی سے جانتے ہیں کہ آپ کو اس واقعے کی اطلاع کیسی ملی اور آپ نے فوری طور پہ کیا ایکشن لیا ہے؟ اس واقعے کی اطلاع ہمیں سوشل میڈیا کے تھرو ملی تھی۔ سوشل میڈیا میں ہم نے دیکھا کہ ایک بندے کو ایک کھمبے سے باندھ کے اس پہ تشدد کیا جا رہا ہے۔ جب ہم اس واقعے کی گہرائی میں گئے تو پتہ چلا کہ اس پہ ایک ملزم نے کوئی چوری کی ہے، یا اس پہ کوئی الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس نے کوئی معمولی چوری کی ہے، اور اس پہ علاقے کے لوگ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے مسجد میں چوری کی ہے اور اس کو وہ سزا دینا چاہتے ہیں۔ اس پہ میں نے فی الفور ایکشن لیا
इस पे SDPO गंबट को डायरेक्शन दी और उन्होंने फिल फॉर एक्शन लिया और उनको जो मुल्ज़मान थे उन पे एक्शन लिया, उनमें से एक को अरेस्ट किया गया। हमने जो लवाकिन थे उस बंदे के जिस पे तशद्दुद किया गया था उनसे रिक्वेस्ट की कि आके वो FIR लॉन्च कराएं, लेकिन वो FIR लॉन्च नहीं कराना चाहते थे क्योंकि यहाँ पे जो सोसाइटी कल्चर है वो ये समझते हैं कि उनकी दुश्मनी हो जाएगी, वो शायद उसमें थे, दबाव में थे। तो हमने खुद स्टेट की जानिब से FIR लॉन्च की। कौन कौन सी दफात शामिल की गई हैं? इसमें 342 की दफा शामिल की गई है, 337 की दफा लॉन्च की गई है। मजीद इस केस में कितनी जान है, ये केस कितना चल पाएगा, क्योंकि सरकारी मदीयत में है, जिस पे जुल्म हुआ है वो तो खड़ा हुआ नहीं है, क्या वो अदालत में आएगा, गवाही देगा, बयान देगा? देखें, सरकार खुद मुद्दई है और सरकार का मुकदमा ज़्यादा मेरे ख्याल में मजबूत होता है। हम खुद इसमें मुद्दई हैं। बाज़ औक़ात हमारे यहाँ पे कारोकारी के भी इंसिडेंट होते हैं जिसमें जो लवाकिन होते हैं वो मुद्दई नहीं बनते या हम भी उनको नहीं बनाते, क्योंकि बेटी को अगर बाप कत्ल कर देता है तो हम उनको नहीं बनाते लवाकिन को, हम खुद स्टेट की जानिब से वो FIR लॉन्च करते हैं ताकि मुल्ज़िम को करारे वाकई सज़ा मिल सके। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि पुलिस इस तरह के पुरतशद्दुद वाक़यात में बरवक्त इक़दामात ले तो ना सिर्फ इस तरह के वाक़यात रुक सकते हैं, बल्कि जो बाअसर अफराद हैं उनकी जानिब से जो ये कोशिश की जाती है अपनी अना और तस्कीन के खातिर इस तरह के पुरतशद्दुद वाक़यात करते हैं, फुटेजेस बनवाते हैं और फिर वो वायरल करवाते हैं, इनमें काफ़ी हद तक रोकथाम हो सकती है।